الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس دین میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، یہ بہت ہی مقدس، بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اہم دین ہے، اور یہی دین صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب اس دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اب نہیں آئے گا۔ جو شخص بھی دونوں جہاں میں کامیابی چاہتا ہے، اسے اسلام کی آغوش میں آنا ہی پڑے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی شخص وقتی طور پر اس دنیا کی کامیابی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی، جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگائی۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بھائی بھائی ہیں، یا ایک ماں کی دودھ پینے والے بھائی بھائی ہیں۔ اس کے اندر رشتوں کا ذکر نہیں آیا۔ رشتہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ کہیں خالہ زاد بھائی ہے، کہیں چچا زاد بھائی ہے، کہیں پھوپھی زاد بھائی ہے۔ اس طرح کے بہت سے رشتوں کے درمیان ہم سب گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی شرط لگائی جس سے پوری دنیا کے انسان آپس میں مل جل کر محبت سے رہ سکیں۔ اللہ نے ایمان کی شرط لگائی، یہاں پر رشتوں کی شرط نہیں لگائی، کیونکہ رشتہ زیادہ دور تک نہیں پھیلتا ہے۔ پوری دنیا کو ایک جگہ جمع کرنا ہو تو اس کے لیے ایمان کی شرط ضروری تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، کہ جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی ایمان والے ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے فرمایا: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب دو مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ سب سے زیادہ اسی وجہ سے بگڑا کہ کسی بات کو لے کر، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، اس کو لے کر جب آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی باتیں بگڑ جاتی ہیں، تو وہاں پر وہی ایمان والے، وہی مسلمان جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم کے اندر کی تھی، ایک دوسرے بھائی کی مزہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔
کھینچ کھچاؤ تناؤ اور زیادہ بڑھ جائے، ایسی صورت پیش کر دیتے ہیں، ایسی صورت اور ایسا ماحول بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا حکم تو یہ تھا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ جب تم دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے کسی بات کو لے کر، کسی بھی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دیا کرو، اور صلح کرانے کے وقت یہ ڈرا کرو اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بلایا جائے تو کسی کی طرف سے پیسہ لے کر اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ انصاف کا معاملہ رکھنا، کیونکہ تم سب کو کا ٹھکانہ اور ماوا اور ملجا میرے پاس ہے، جب تم سب کی موت ہوگی تو میرے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ اگر تم نے وہاں زیادتی کی اور ناانصافی کا معاملہ کیا تو میرے پاس ایک دن آنا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپس میں جب کبھی اختلاف ہو جائے مسلمانوں کے درمیان تو مل جل کر محبت سے رہو اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ اس اختلاف کا نقصان کیا ہوگا۔ آئیے کچھ حدیث کے حوالے سے سنتے ہیں۔ قرآن کی تفاسیر، ترجمہ اور اسی طرح سے بہت سی احادیث کے اندر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پسند ہے ہی نہیں۔ اللہ اور اللہ رب العزت اور صحابہ، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام لوگوں کا منشا یہی تھا کہ آپس میں محبت قائم ہو جائے اور مل جل کر رہے۔ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، ابھی دین اسلام پھیلا نہیں تھا، مدینہ منورہ دین پہنچا نہیں تھا، مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ ادھر مدینہ کے اندر یہودیوں کا بسیرا تھا، وہاں پر ایک قبیلہ تھا اوس اور خزرج کے نام سے، اوس و خزرج کے نام سے۔ یہودی ان پر غالب تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جھگڑا اور لڑائی رہتی تھی۔ یہودی ہمیشہ یہ کہہ کر قبیلے اوس و خزرج والوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ ان قریب آخری زمانے میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، جس کے ساتھ ہم مل جائیں گے اور تمہیں دنیا سے ختم کر دیں گے۔ قبیلے اوس و خزرج والے اسی موقع پر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ سنا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا تھا، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس قبیلے والے کو تجسس ہوا اور تلاش کی جستجو بڑھی، شوق بڑھا کہ ایسے شخص سے ملا جائے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ مجھ پر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ کیوں نہ ایسے شخص سے ملا جائے اور مل کر اپنی پریشانی ان کو بتایا جائے، تاکہ ہمارے درمیان مدینہ کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، ہمارے اور یہود کے درمیان وہ اختلاف ختم ہو جائے۔ کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی محبت پر رکھی گئی، اس دین کی بنیاد ہی بھائی چارگی پر رکھی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں مدینہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کی یہ نشانیاں ہیں، میں آپ کی نشانی دیکھ کر آپ کو پہچان گیا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ان صحابی کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
کلمہ پڑھنے کے بعد وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا غلبہ ہے، یہودی ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہر وقت ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، ہمیں ستاتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک آخری نبی ہمارے درمیان آنے والا ہے، جب ہم ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو پوری دنیا سے تمہارا خاتمہ کر دیں گے، اگر آپ ہی برحق نبی ہیں تو آپ بتائیں کہ میں آپ کے بارے میں ان تک پیغام پہنچا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان تک پیغام پہنچا دو کہ اللہ کا ایک آخری نبی دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ یہودیوں کا منشا یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہمارے درمیان آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر آ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے، اس وجہ سے یہودیوں نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنایا اور قیامت تک نہیں اپنائیں گے۔ سب سے بڑا دشمن آج دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہودی ہے۔ انہوں نے جا کر وہاں تذکرہ کیا، ان لوگوں کی نفرتیں اور زیادہ بڑھنے لگی، لیکن اس تذکرہ کا فائدہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے بہت سے لوگ مدینہ کے مسلمان ہونے لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ان کے دلوں میں بڑھ گئی۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قبیلہ اوس و خزرج والے سب سے پہلے حضور کے درمیان تشریف لائے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھے، حضور پر کلمہ پڑھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہودی اور ہمارے درمیان اختلاف ہے، اگر آپ کہیں تو میں یہ دین ان تک پہنچا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی محبت پر رکھی گئی ہے، اس دین کی بنیاد ہی بھائی چارگی پر رکھی گئی ہے، اگر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں اور وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے تو ہمارے درمیان سے دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ مقصد تھا ان لوگوں کا۔ آج ہم بھی ایمان لانے والے ہیں الحمدللہ، لیکن دوسرے مسلمان تو چھوڑیں، دور کی بات ہے، آپس میں بھائی بھائی میں اتحاد نہیں ہے، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، ایک انچ زمین کسی کی کوئی دبا لے یہ برداشت نہیں ہے، ایک چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی زیادہ دے دے یہ برداشت نہیں ہے، ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پیر سوموار کا دن، ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور میں تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالی ہر بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کسی کے گناہوں سے یا کسی کی نیکی سے غافل نہیں ہے۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی بھلائی کرتا ہے، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، کہیں بھی کوئی گناہ کر رہا ہو، چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حضور اعمال کا پیش کیا جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ لکھا ہے محدثین کرام نے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت کا یہ نظام بنایا ہے، فرشتوں کو نظام پر لگایا ہوا ہے کہ بندوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت ان کے سامنے بندوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمائے۔ بہرحال جب پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہفتے کے اندر جتنی بھی عبادتیں انسان کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ رکھتا ہے یا کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، ایسے تمام اعمال کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ تمام لوگوں کو بخش دیا جائے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کی اس دن بخشش نہیں ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون شخص ہے کہ ایسے دن میں بھی اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دے کس کی بخشش نہیں ہوتی ہے؟ کہا کہ جو اپنے پڑوسی کو ستانے والا ہو، جو اپنے پڑوسی کو ستانے والا ہو، جن کے درمیان بات چیت بند ہو، جن کے درمیان آپس میں نفرتیں چل رہی ہو، سینے کے اندر بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ جاؤ ان لوگوں کی میں ابھی بخشش نہیں کرتا جب تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک صلح نہ کر لے تب تک میں بخشش نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب برات اور شب قدر کی رات میں، شب برات میں اور شب قدر میں، قدر کی رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اتنے بابرکت رات میں تمام لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جن میں والدین کے نافرمان ہیں، شراب کے عادی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جو آپس میں اختلاف رکھتے ہوں، جن کے دل کے اندر بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، کینہ ہو۔ بہرحال اس دین کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، بھائی چارگی پر رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان ہی اختلاف ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جھگڑا آپس کا، یہ آپس کے اندر نا اتفاقی، یہ دین کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح سے استرا سر سے بال کو صاف کر دیتا ہے۔ کسی کے سر پر استرا چلایا جائے، اس کے سر پر بال رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ آپس کا جھگڑا دین کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ روزہ رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، نفلی عبادتیں کرتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، صدقہ خیرات کرتے ہوں، لیکن دل کے اندر بغض ہو، نفرت ہو، حسد ہو، چغلی کرنے کی عادت ہو، برائی کرنے کی عادت ہو۔ یہ عادتیں ایسی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس طرح ختم کرتی ہیں جس طرح لکڑیاں آگ کو جلا کر، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ برائیاں انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ۔ ایک واقعہ لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے کتاب میں کہ ایک مرتبہ بھری مجلس میں کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ نعمان ابن ثابت بڑا بخیل انسان ہے۔ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مسئلے مسائل کے جاننے والے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے، بڑی مجلس میں ایک شخص نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ بڑا بخیل انسان ہے۔ لوگ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ تم نے امام کے بارے میں، حضرت کے بارے میں کیسے یہ جملہ کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے بخیل انسان ہیں، کیسے تم نے کہہ دیا؟ امام صاحب نے لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ تم اپنی بات جاری رکھو، کہو کیا بات ہے، کس طرح سے میں بخیل ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ اپنی نیکی کبھی کسی کو نہیں دیتے ہیں، ہم لوگ ہوتے تو یہ سمجھتے کہ یہ اپنی دولت دوسروں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں دنیا ہے، ان کی نظر میں آخرت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نیکی کبھی کسی کو نہیں دیتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے بخیل کہا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بالکل تم نے سچ کہا، جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، جو شخص کسی کی برائی کرتا ہے، جو شخص چغلی کھاتا ہے، تو جس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس چغل خور کی نیکی اس شخص کے نام اعمال میں کر دی جاتی ہے۔ ہم اگر کسی کی برائی بیان کریں، ہماری نیکی جس کی ہم برائی بیان کر رہے ہیں اس کے نام اعمال میں کر دی جاتی ہے۔ امام صاحب کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کسی کی چغلی نہیں کھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ تو بڑے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کبھی کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہماری نماز ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔
अच्छी होती या नहीं पता नहीं, कबूलियत के लायक है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब हम बाहर निकलते हैं, कभी किसी की चुगली कर रहे होते हैं, किसी की बुराई बयान कर रहे होते हैं, हमारे दिल के अंदर नफरत पड़ी हुई है कि बरसहा बरस गुजर गए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई से बात नहीं करते हैं। गांव के समाज के लोगों को छोड़ो, अपने भाइयों से बातचीत बंद है। ऐसे लोगों की इबादतों का क्या फायदा? अल्लाह के दरबार में इबादतें जा रही हैं लेकिन वो कबूल ही नहीं है, क्योंकि दिल के अंदर नफरत है, दिल के अंदर हसद है, कीना है, कपट है, बुराई है और चुगलियां हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान की नेकियों को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। आज हम मुस्लिम मुआशरे के अंदर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे अंदर ये सारी बुराइयां कूट कूट कर भरी हुई हैं। एक दूसरे को किस तरह जलील करना है, एक दूसरे की बुराई कैसे हमें मिलेगी, किस तरह हम तलाश करें, कैसे हम जलील करें दूसरों को। कोई आगे बढ़ रहा है, इसकी कौन सी हम नस पकड़े, कौन सी रग दबाएं जिससे वो पीछे हट जाए। ये चीजें आज मुसलमानों की फितरत बन चुकी है। जहाँ एक वक्त था एक मुसलमान की तरक्की पर दूसरा मुसलमान खुश हुआ करता था और दुआएं दिया करता था, लेकिन आज कोई मुसलमान आगे बढ़ जाए, कोई तरक्की करने लग जाए, 10 लोग उसकी बुराई बयान करने के लिए पीछे लग जाते हैं, उसके बुराई को तलाश करने लगते हैं कि इस बंदे के अंदर आखिर कौन सी कमी है जिस रग को हम दबा दें तो ये बंदा पीछे हट जाए। इस तरह से मुसलमान तरक्की करेगा? इस तरह से मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक के सब मिलकर जिंदगी बसर न करें तब तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और कामयाब भी वही है जो ईमान वाले हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। लेकिन हम ईमान वाले तब होंगे जब मुकम्मल तौर पर अपने अंदर दीन को दाखिल कर लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, मुकम्मल तरीके पर दीन में दाखिल हो जाओ और न शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे, ऐसे सजदे की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह को ऐसा सजदा चाहिए जो मुकम्मल दीन के अंदर दाखिल होने के साथ हो, मुकम्मल अल्लाह के लिए हो, इखलास के साथ हो और अल्लाह के लिए हो। जब दिल चाहा तब सजदा कर लिया, जब दिल चाहा हज कर लिया, जब दिल चाहा हराम भी खा लिया, जब दिल चाहा चुगली भी कर लिया, जब दिल चाहा बुराई बयान कर लिया, जब दिल चाहा बदनजरी भी कर लिया। ऐसी जिंदगी की जरूरत अल्लाह को नहीं है। कामयाबी चाहते हैं दोनों जहां में मुकम्मल तरीके पर। हम सब के अंदर कमियां हैं, सबको अपनी कमियों को दूर करना होगा और एक लाइन पर आना पड़ेगा। इसके बाद ही मुसलमान कामयाब हो सकता है, वरना मुसलमान रोते रहे कि फलां हुकूमत ने हमें बर्बाद कर रखा है। हुकूमत तो आज आई है, इससे पहले मुसलमान कौन से आबाद थे? इससे पहले कितने आबाद थे, कितनी तरक्की पर थे, कितने बिजनेस कर रहे थे, कहां कहां कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ा डर ये होता है कि इंसान अपने ऐब को कभी नहीं देखता है। इंसान अपने ऐब को नहीं देखता है, अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोप कर अपने आप को सुबुकदोश जाहिर करना चाहता है। ये सबसे बड़ी कमी है इंसान के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।